شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 163 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرکل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ ہاں، امین الامت سالاروں کی آوازیں سنائی دی۔ سن لیا ہے؟ اور ہم کتنے ہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا 40,000، لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا، مجھے مشورہ دو، کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ایک سالار نے کہا ہرکل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا، جو ہی کبھی اطلاع ملے کہ ہرکل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ہم پھر واپس آ جائیں گے، ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ ابو عبیدہ نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا، رومی فوج پر ہم نے جو دھاک بٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ایک اور سالار نے کہا فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر پسپائی بھی ہماری روایت بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سبق ملے گا کہ دشمن قوی ہو تو بھاگا بھی جا سکتا ہے۔ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا نہ مخالفت میں۔ کیوں ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے، کیا سوچ رہا ہے تو؟ ابن عبداللہ، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے کہا مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے امین الامت، خالد نے کہا ہم بڑی خطرناک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور قیصاریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے، اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرکل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرکل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے، وہ زمین گھڑ سوار دستوں کے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا، سب نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی اور تجویز نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے اسی وقت جاویہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد کو فوج کی عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ ناظرین، خالد کو ان 4,000 سواروں کے دستوں کی کمان دی گئی جو خالد نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شاہ سوار تھے، یہ دستہ جم کر نہیں گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ خالد کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ قیصاریہ میں ہرکل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرکل کا بڑا بیٹا قسطنطین ہے۔ ناظرین، معروف مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی ممکن نہ تھا۔ ناظرین، روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیا کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد ان میں موجود تھے، اور خالد سراپے عزم اور مجسم جذبات۔ ناظرین، ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ خالد
نے ایک مثال وہی قائم کر دی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد ابو عبیدہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی تھی۔ ناظرین، خالد جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصہ کا ہراول تھا اور اس سوار دستے کی تعداد خالد کے دستے سے زیادہ تھی۔ ناظرین، رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد کے دستے پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، خالد نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی ترتیب میں کر لیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پر حملہ کرتے تھے، مگر خالد کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حملہ اس طرح ضائع ہو جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا گھونسا حریف کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ناظرین، ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد نے اپنا مخصوص نعرہ میں خالد ابن ولید ہوں لگایا تو مارکے کی صورت ہی بدل گئی۔ ناظرین، خالد کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ ناظرین، خالد کے نعرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ ناظرین، خالد یہ مارکا ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ نہ ہوئے بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ خالد رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہیں ہیں اور زندہ و بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ آئے اور خالد اپنے لشکر سے جا ملے۔ ناظرین، گبن نے لکھا ہے کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خالد ابو عبیدہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ ناظرین، رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے خالد کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اتنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے جو کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔ رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھی۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ مہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر رعونت اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ ناظرین، اس کے پیچھے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ مہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا۔ ناظرین، مہان رک گیا۔ گھڑ سوار اس کے قریب آ رکا اور رومی انداز سے سلام کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ ناظرین، یہ ہرقل
کا پیغام تھا جو اس نے مہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔ یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرکل کا فرمان تھا۔ ہرکل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات مان جائیں۔ ناظرین، مہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان بدھوؤں کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ ہی تھے۔ اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے آ گیا۔ ناظرین، قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا۔ انہیں کہو کہ اپنے سالار اعلیٰ کو سامنے کریں۔ اس نے اپنے محافظ سے کہو کہ ہمارے سالار اعلیٰ مہان صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔ ناظرین، محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہرکل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی، بے انداز مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر ہرکل نے انہیں بخش کیوں دیا تھا؟ اس نے 1.5-2 لاکھ فوج اکٹھی کر کے بھی مسلمانوں کے آگے صلح کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ ناظرین، فوری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی، اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج بھی شکست کھا جائے گی۔ لیکن اس وقت کے وقائع نگاروں، مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ ہرکل اوچھا دشمن نہیں تھا، وہ جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کرتا تھا۔ خالد کی قیادت سے وہ متاثر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعزم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو زندہ واپس چلے جانے کا موقع دے رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لی تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ہرکل نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کے متعلق آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی سوچ مختلف تھی۔ میدان جنگ میں نہ وہ رحم کرتے تھے نہ رحم کے طلبگار ہوتے تھے۔ اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی کئی گنا زیادہ طاقت نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ رومی سالار مہان کی پکار پر ابو عبیدہ آگے آ گئے۔ ناظرین، ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ اے سالار، مہان نے باروب لہجے میں پوچھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 164 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔